مواہب ربانیہ۔ جوہانسبرگ ایئرپورٹ پر ایک نصیحت۔ حضرت والا کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر بہت بڑا مجمع تھا، دور دور کے شہروں سے بڑے بڑے علماء آئے تھے۔ مصافحہ اور معانقہ کے بعد حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ ان لیلاؤں کو نہ دیکھو، اللہ پر فدا ہو جاؤ۔ جو اللہ پر فدا ہوا وہ نشہ تخت و تاج سلاطین اور لیلائے کائنات کی نمکیات اور مجانین عالم کی عاشقانہ کیفیات اور مرغ و کباب اور بریانی کی لذات سب پا گیا، کیونکہ اللہ کے نام میں دونوں جہاں کی لذات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام دنیا و آخرت دونوں کائنات کے مجموعہ لذات کا کیپسول ہے۔ جو اللہ کو پا گیا دونوں عالم کا مزہ اس کے دل میں اتر گیا۔ لہذا روڈوں پر اور سڑکوں پر آنکھیں دو چار نہ کرو اور چار کی فکر نہ کرو، ایک بیوی پر ہی قناعت کرو۔ یہ حضرت والا کی فطری خوش طبعی ہے، جس سے حضرت والا کی گفتگو سامعین کے لیے انتہائی لذیذ ہو جاتی ہے۔ ایئرپورٹ سے مولانا مفتی حسین بھیات صاحب کے مکان پر حضرت والا تشریف لائے۔ مجمع بھی ساتھ آیا، لیکن حضرت والا نے رات بھر کے سفر سے تھکے ہوئے تھے، لہذا اعلان کر دیا گیا کہ اب بعد مغرب مجلس ہوگی، تو وقت حضرت والا آرام فرمائیں گے۔ لیکن کمرے میں چند خواص علماء تھے، ان سے گفتگو کے دوران بعض اہم ارشادات یہاں نقل کیے جاتے ہیں۔ کیفیت احسانی اور صحبت اہل اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ جس دروازے سے کوئی نعمت ملتی ہے اس باب رحمت کا بھی اکرام کیا جاتا ہے۔ شیخ کا بھی اکرام اسی لیے ہے کہ وہ باب رحمت ہے، اس کے ذریعے سے اللہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے مثال قیمت والا ہے، اس کا راستہ بھی بے مثال قیمت والا، اس راستے کا راہبر بھی بے مثال قیمت والا، اس راستے کا راہ رو بھی بے مثال قیمت والا، اس راستے کا غم اور کانٹا بھی بے مثال قیمت والا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے راستے میں کانٹا چبھ جائے تو یہ کانٹا اتنا قیمتی ہے کہ اگر ساری دنیا کے پھول اس کو سلام احترامی اور گارڈ آف آنر پیش کریں تو اس کانٹے کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کے راستے میں گناہ سے بچنے میں، نظر بچانے میں دل میں کوئی غم آ جائے تو ساری دنیا کی خوشیاں اگر اس غم کو سلام کریں تو اس غم کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے راستے کا غم ہے۔ لہذا صحبت شیخ کو نعمت عظمہ سمجھو اور اپنی ان تمام نفلی عبادات و اذکار سے زیادہ شیخ کی صحبت کے ایک لمحے کو غنیمت سمجھو۔ اگر صحبت ضروری نہ ہوتی اور علم کافی ہوتا تو قرآن پاک پڑھ کر ہم سب صحابی ہو جاتے۔ تلاوت قرآن پاک سے صحابی نہیں ہوتا، نگاہ نبوت سے صحابی ہوتا ہے۔ نگاہ نبوت سے صحابہ کو وہ کیفیت احسانی حاصل ہوئی تھی کہ ان کا ایک مد جو صدقہ کرنا ہمارے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حامل کیفیت احسانیہ قیامت تک کوئی نہیں آئے گا، لہذا اب کوئی شخص صحابی نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث پاک میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تمہارا احد کے برابر سونا خرچ کرنا اس کیفیت احسانیہ کے ساتھ نہیں ہوگا جس کیفیت احسانی سے میرا صحابی ایک مد جو اللہ کے راستے میں دے گا۔ اور کیفیت احسانی کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، قلب کو ہر وقت یہ کیفیت راسخہ حاصل ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ جس کو یہ کیفیت راسخہ حاصل ہو گئی اس کا ایمان بھی حسین ہو جاتا ہے، اس کا اسلام بھی حسین ہو جاتا ہے۔ احسان باب افعال سے ہے، اور باب افعال کبھی معنی میں اسم فاعل کے ہوتا ہے، احسان معنی میں محسن کے ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ احسان ایمان کو بھی حسین کر دیتا ہے، اسلام کو بھی حسین کر دیتا ہے، اس کی بندگی ہر وقت حسین رہتی ہے۔ جس کو ہر وقت استحضار ہو کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اس کا ایمان حسین نہیں ہوگا، اس کو تو ہر وقت حضوری حاصل ہو گئی۔ ایمان بالغیب نام کا ایمان بالغیب رہ جائے گا، اس کا اسلام بھی حسین ہو جائے گا، یعنی اس کی نماز، اس کی تلاوت، اس کا سجدہ سب حسین ہو جائے گا۔ لہذا شیخ کے پاس اضافہ علم کی نیت سے نہ جاؤ، اس نیت سے جاؤ کہ اس کے قلب کی کیفیت احسانی، اللہ تعالیٰ کا تعلق، قلب و حضوری، ہمت تقوی و ایمان و یقین کا اعلیٰ مقام ہمارے قلب میں منتقل ہو جائے۔ نفع لازم کی فکر کرو، نفع متعدی کی نیت بھی نہ کرو کہ یہ بھی غیر اللہ ہے، اور نفع لازم کو نفع متعدی لازم ہے۔ جیسے کہیں کوئی کباب تلا جا رہا ہے، تلنے سے کباب خود لذیذ ہو رہا ہے، نفع لازم حاصل کر رہا ہے، لیکن اس کی خوشبو جب دور دور پہنچے گی تو لوگ اس کی خوشبو سے مست ہو کر خود دوڑیں گے کہ آہا کہیں کباب تلا جا رہا ہے، چلو اس کو حاصل کریں۔ اس طرح جو عالم کسی اللہ والے کے زیر تربیت مجاہدات کی آگ میں تلا جاتا ہے، وہ لاکھ اپنے آپ کو چھپائے اس کی خوشبو دور دور جاتی ہے۔ ایک عالم اس سے مستفید ہوتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ کسی اللہ والے کی تربیت میں وہ مجاہدہ کرے۔ وہ اللہ والا جانتا ہے کہ اس کو کتنی دیر تک تلنا ہے، کتنی آنچ دینی ہے۔ بغیر صحبت اہل اللہ کے مجاہدہ بھی کافی نہیں۔ اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ تلی کتنا ہی مجاہدہ کر لے اور کہے کہ مجھے میرے مجاہدات کافی ہیں، مجھے پھولوں کی صحبت میں رہنے کی ضرورت نہیں،
تو ایسی تلی کو لاکھ رگڑو اور کولوں میں اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جائے، لیکن رہے گا تلی ہی کا تیل، روغن گل نہیں ہو سکتا کیونکہ پھولوں کی خوشبو میں نہیں بسا۔ اسی طرح جو شخص مشائخ سے مستغنی ہو کر مجاہدات کرتا ہے اس کا قلب نسبت مع اللہ کی خوشبو سے محروم رہتا ہے، اور جو کسی شیخ کامل کی صحبت میں رہ کر مجاہدہ کرے اس مجاہدے کی برکت سے اس میں جلب نور کی استعداد پیدا ہوتی ہے، اور شیخ کی نسبت مع اللہ اور کیفیت احسانی کی خوشبو اس کے قلب کے ذرہ ذرہ میں نفوذ کر جاتی ہے، اور وہ صاحب نسبت اور حامل کیفیت احسانی ہو جاتا ہے۔ یہ ہے صحبت کی اہمیت۔ لہذا اہل علم اپنے علم پر ناز نہ کریں، علم کا پندار توڑ کر کسی اللہ والے کے قدموں میں اپنے کو مٹا دیں، پھر اے علماء آپ کی کمیات علمیہ شرعیہ حامل کیفیات احسانیہ ہوں گے، اور آپ کے علم میں وہ انوار پیدا ہوں گے کہ سارا عالم حیران ہوگا اور ایک عالم آپ سے سیراب ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔